جو بھی کہے نا مارول کی فلمیں دیکھی ہیں، ڈاکٹر سٹرینج نے کوئی پورٹل کھول دیا. حضرت علی نے کون سے آئنسٹائن اور نیوٹن کے انفلوئنس میں یہ بات کر سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ. نیوٹن کا تو ککڑ دادا بھی پیدا نہیں ہوا ابھی. مگر دہریہ جو ہے نا، دہریہ وہ جس آڈینس کو، جس انٹلیکچوئل نیش کو آپ کے سامنے ریپرزینٹ کر رہا ہے، آپ نے اس کو سمجھانا ہے. کھڑے ہو کے عبداللہ بن عباس نے ایک دفعہ صحابہ کو اعلان کر دیا، کائنات کا کوئی بھی سوال لے آؤ، کائنات کا. میں قرآن پاک کے اندر سے نکال کے دیتا ہوں ان سے. اسلام کی ڈائریکٹ حدیث جس کے بارے میں جملے کی بریکٹ میں ایکسپلینیشن جان کے نہیں لکھی جائے گی. کیا حدیث ڈائریکٹ آپ نے بھی سنی ہوئی ہے کہ میں نے جب معراج پہ جا کے دیکھا تو سدرۃ المنتہا کی جڑ سے میں نے کیا دیکھا کہ نیل اور فرات وہاں سے نکلتے ہیں اور دنیا میں آتے ہیں. چھٹے آسمان سے نکلتے ہیں اور دنیا میں. نیل اور فرات راستے میں کہاں ہیں پائپ؟ کدھر ہیں وہ پائپ؟ دیکھیں آپ نے کسی نے؟ حدیث بھی صحیح ہے. نیل اور فرات کا پانی تو دنیا میں ہم پیتے ہیں، یہ چھٹے آسمان سے کیسے آتا ہے نیچے؟ یہ اللہ نے کہا نا افلا یعقلون، نہیں سوچتے، نہیں سوچتے. پاکستان میں افلا یعقلون کا کیا ہے؟ کتنے کلمات ہیں؟ افلا یعقلون، افلا یعقلون حروف کتنے ہیں؟ جتنے بھی حروف ہیں نا افلا یعقلون کے، پاکستان میں ہمیں کیا بتاتا ہے؟ ایک ایک حرف کے پیچھے 10 نیکیاں ہیں، بس پڑھ لیا کر. سوچے یہ کیا اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ افلا یعقلون، پڑھ لیا کرو بس. اس کا مطلب پتا نا کہ خالی پڑھنا نہیں ہے. یہ اللہ کہہ رہے ہیں خالی پڑھنا نہیں ہے. افلا یعقلون، نہیں سوچو گے، پڑھ لیا کرو. 10 نیکیاں ایک ایک حرف کے پیچھے. علی بن ابی طالب کے فلسفے کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو یہ پائدان دے رہا ہوں کہ ادھر سے چیڑی چڑھتے ہیں کہ بھائی سوچے بغیر علی بن ابی طالب تو نہیں بننے والے ہم. افلا یعقلون کے بغیر تو علی بن ابی طالب کا فلسفہ نہیں. حضرت علی بن ابی طالب نے کہا مجھے آسمان کے راستے دنیا کے راستوں سے زیادہ آتے. بتایا نا ایک راستہ، نوح کا سیلاب راستے سے آیا تھا نا، مجرہ کے کچاں سے. میں لسٹیں بتاؤں، یہ ٹاپک نہیں ہے ابھی. جو بھی کہے نا مارول کی فلمیں دیکھی ہیں، ڈاکٹر سٹرینج نے کوئی پورٹل کھول دیا. حضرت علی نے کون سے آئنسٹائن اور نیوٹن کے انفلوئنس میں یہ بات کر سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ. نیوٹن کا تو ککڑ دادا بھی پیدا نہیں ہوا ابھی. یہ 1400 سال پہلے حضرت علی نے کہا ہے. اور میں ایک بات بتا رہا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں کسی ایک ویڈیو میں پوری وہ حدیث بتاؤں گا ساری، کہ جو آپ لوگوں کو یہ سمجھا دے گی کہ کیا پتا یہی حدیثیں پڑھ پڑھ کے ویڈیو فلمیں بناتے ہیں. مجھے نہیں پتا، مجھے پتا ہے کہ ایسا نہیں ہے چانس. اس طرح کی اور بھی تہذیب میں گزری جو اللہ تعالیٰ نے ان کو علوم دیے ہیں. سمرہ کی تہذیب میں بھی بڑا لٹریچر پبلش ہوا، وہاں سے دیکھتے ہیں. مجھے پتا ہے 2 فلموں کے پروڈیوسرز نے بتایا نا کہ سومیرین ٹیبلٹ سے ہم نے کانسیپٹ لیا تھا. پروڈیوسر نے بتایا خود. ہاں تو ٹھیک ہے، لیتے ہوں گے، کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے خالی ایک دفعہ تو نہیں علم دیا نا، اللہ تو ہر دفعہ دیتے، لوگ اٹھا کے زمین پہ پھینکتے رہتے. تو اس وقت کیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب تک آپ لوگ ایسٹرو فزکس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تب تک کوئی چکر ہی نہیں ہے. مسلمان تابع ہی رہے گا. جیسے کہ مہدی حسن کی رچرڈ ڈاکن سے ڈیبیٹ ہو رہی ہے. وہ جرنلسٹ ہے یار، وہ عالم نہیں ہے. مہدی حسن پتہ نا انگلش. اور آگے سے رچرڈ ڈاکن دہریوں کا باپ کہتا ہے Do you really believe that your prophet went on a white horse to the seventh heaven? بالکل صحیح جواب دیا مہدی حسن کہ yes I believe. صحیح کہا اس نے. مگر دہریہ جو ہے نا، دہریہ وہ جس آڈینس کو، جس انٹلیکچوئل نیش کو آپ کے سامنے ریپرزینٹ کر رہا ہے، آپ نے اس کو سمجھانا ہے کہ بھئی آئی بلیو والا بندہ نہیں ہے. یہ آئی بلیو تو ہے، ہمیں پتہ ہے، مگر تو بلیو والا بندہ نہیں ہے. تو سمینا و اتانا والا نہیں ہے. تو کہہ رہا فلا یعقلون، تو ٹھیک ہے آج تو سمجھا دیتے ہیں نا. تیرے توسط سے تیرے دہری بچوں کو بھی سمجھائیں گے نا، تاکہ تم کہتے ہو سوچنا. ہم سے بہتر کون سوچ سکتا ہے؟ ہمارے پاس اللہ کا علم ہے. ہم وہ والے راستے کھول رہے ہیں اس وقت. تمہیں اللہ تعالیٰ وہ بتا رہے ہیں کہ کہاں سے پانی نکلتا ہے اور کہاں پہ دنیا میں ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں. ہم بچپن میں پیدا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بتاتا ہے کہ بیٹا جب مرو گے تو آسمان میں دروازے کھلیں گے، تم اوپر تب جاؤ گے. ہم تو پیدائشی فزسسٹ ہیں. آپ نے کون سی سائنس نہیں سیکھ لی؟ ہمیں بچپن میں بتایا جاتا ہے جنت کے لیے، جنتیوں کے لیے آسمان کے اندر دروازے بن جائیں گے، ایسے ٹرانسفر ہوں گے سارے، اور دوزخ کے لیے آسمان دروازے بند کر لے گا. قرآن کی آیت سنا رہا ہوں. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے کہا جب قیامت ہوگی آسمان میں صرف دروازے نظر آئیں گے. کون کس نے کہاں کہاں جانا؟ سورہ نبا سنا رہا ہوں.
میں مطلب مارول کی فلم سنا رہا ہوں آپ کو. یہاں میں کیوں نہیں سمجھایا جاتا؟ بیکاز مدرسے میں فزکس کا ایکسپوجر نہیں تھا. اور کوئی بات نہیں, آئے گا وہ بھی سمجھائیں گے آپ کو یہ بات. میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کے پاس تو ہے نا فزکس کا ایکسپوجر, ان کے پاس نہیں ہے, تو کنیکٹ کر لیتے ہیں نا دونوں تاروں کو. 2 تارے کنیکٹ کرنے میں کوئی بڑا مسئلہ ہے؟ ورنہ شیخ رشید کو اور عمران خان کو نواز شریف کو کنیکٹ کرتے ہی رہتے نا, ادھر بھی 2 سبجیکٹ کنیکٹ کر لیتے ہیں. اور میں پھر بتا دوں, یہ بکر, خوشاب, خزدار, ڈی آئی خان, ان لوگوں نے نا, ان لوگوں کی بچت شاید ہو جائے. میں بتا دوں یہ پنڈی, اسلام آباد, کراچی, لاہور والوں کی نہیں ہونی. آپ کو تو اللہ تعالیٰ کھول کھول کے بتا رہے, ہر چیز تمہیں آپشن پلیٹ میں ہے. آپ مین سٹریم ہے مسلمانوں کی, مین سٹریم. آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں اسلام کی اوقات کیا ہے. گاؤں کا بچہ نہیں ریپرزینٹ کرے گا, وہ پہلے بھی گاؤں کا بچہ ہی تھا, صحابہ کے دور میں بھی آ کے عجیب و غریب باتیں کرتا تھا. صحابہ کئی دفعہ کہتا تھا یا رسول اللہ اس کو قتل نہ کر دوں, نبی اسلام کہتے ہیں نہیں, ایسی ایسی باتیں کر دیتے تھے نبی اسلام سے بدو آ کے. وہ ابھی بھی ہیں, ہر جگہ رہیں گے. مگر جہاں پہ مسلمان مین سٹریم کا بندہ بدو انٹلیکٹ میں آئے گا تو پھر کچھ نہ کچھ تو مسئلہ ہے نا ہمارے ساتھ, کہ تم بدو کیوں انٹلیکٹ کر رہے ہو. ہمارے پاس علی بن ابی طالب جیسا فلسفہ ہے, عبداللہ بن عباس جیسا فلسفہ ہے ہمارے پاس. کھڑے ہو کے عبداللہ بن عباس نے ایک دفعہ صحابہ کو اعلان کر دیا, کائنات کا کوئی بھی سوال لے آؤ, کائنات کا, میں قرآن پاک کے اندر سے نکال کے دیتا ہوں آنسر. صحابہ تک نے کہہ دیا کہ عبداللہ بن عباس کیوں ایسی بات کر رہا ہے. قرآن پاک ایک شریعت کے اندر ایک خاص ضابطے ظاہر کرے گا. کائنات کا کوئی بھی سوال تو کئی جگہ ارریلیونٹ ہوتا ہے, اس لیے تو سوال کر, تو سوال کر. سوچیں ذرا, یہ وہ حالات ہوئے میں اس وقت پاکستانی داڑھی والے کے, کہ اس کو عبداللہ بن عباس نے یہاں تک کہہ دیا تھا, جس کو میں بتاتا ہوں. سورۃ طلاق کی آیت کے اوپر عبداللہ بن عباس نے کہا, صحابہ پہنچ گئے عبداللہ بن عباس کو اللہ تعالیٰ کی نبی علیہ السلام کی دعا تھی کہ اللہ اس کو قرآن پاک کا علم دے. تو دعا قبول ہوئی نا عبداللہ بن عباس پہ. تو صحابہ نے کیا کہا کہ عبداللہ بن عباس, مجھے سمجھ نہیں آتی ہمیں کہ یہ سورۃ طلاق کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے 1 سے زیادہ زمینیں, 7 زمینوں کی بات کر دی, یہ باقی کی زمینیں کدھر ہیں؟ ٹھیک ہے. عبداللہ بن عباس نے آگے سے کیا جواب دیا, آپ سمجھے, آپ غور سے نفسیات میں لکھیں آگے کون لوگ کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا کہ ہر چیز نہ مجھ سے پوچھو, کچھ ایسی باتیں ہیں جو سچ بھی بتاؤں گا تو کافر ہو جاؤ گے, کیونکہ تیار ہی نہیں کر رہے ہو اپنے آپ کو تم. یہ عبداللہ بن عباس کی ڈائریکٹ حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. صحابہ سے کہہ رہے ہیں قرآن پاک کی تفسیر کے وقت کہ اس کا مطلب بتاؤں گا تو کافر ہو جاؤ گے. اب آگے آپ کے ذہن میں آگے آڈینس کون ہے جس کو عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ عبداللہ بن عباس اس وقت انٹلیکچوئل پیک پہ, وہ لوگ انٹلیکچوئل لیول پہ ڈیولپ نہیں ہوئے تھے. بس اتنی سی بات. یہ بات علی بن ابی طالب کو نہیں کہہ سکتے نا, وہ ان سے تو وہ سیکھتے رہے. غور سے سمجھے اس بات کو. لگتا نہیں آگے پاکستانی کھڑے ہوئے تھے کچھ, کیونکہ جب میں نے یہ بات کی ہے ویڈیو پہ تو کفر کے فتوے لگے ہیں میرے اوپر کہ 1 سے زیادہ زمینیں. یہ کہاں لکھا ہے؟ مثلہن نہیں آتا آپ کو عربی میں, جمع کا صیغہ نہیں ہے. کس کا مثلہن؟ 7 سماوات کا مثلہن, جتنے آسمان ہیں اتنے ہی زمینیں. اب آپ کو نہیں پتا بیسک کانسیپٹ پنڈی میں پہلے بڑھے کہ 7 زمینوں کا کانسیپٹ کیا ہے, ہر ایک کو پتا ہے. کہاں سے پتا چلا؟ بے شک فلموں سے ہی پتا چلا ہے, مگر فزکس کا ہی کانسیپٹ پتا چلا نا. کوئی بڑی راکٹ سائنس دیکھ لیا نہیں, راکٹ سائنس تو نہیں. It's pretty wide known concept now. سورہ ملک میں جب پے در پے تہبت ہے, پیرلل سماوات کا ذکر ہے, کائنات کس طریقے سے اپنے آپ کو تہوں میں مینیفیسٹ کرواتی ہے, پیرلل یونیورسز. اور کیا نعوذ باللہ یہ عجیب بات تھی کہ اسی پیرلل ڈور ویز کے اندر نبی علیہ السلام نے کہا قبر کے اندر تمہیں جو کام آنی ہے نا وہ سورہ ملک ہے. کیونکہ تو اب جس جگہ پہ انٹر ہوا ہے نا, اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار کہہ رہے ہیں قبر میں جا, آسمان کے دروازے کھلیں گے. ظاہر ہے چاہے بند ہو یا کھلے ہوئے ہو, جانا تو آسمان کی طرف ہی ہے نا, جنت کی ہو یا دوست کی ہو. فرشتے تو اوپر لے کے جاتے ہیں, اللہ کے پیروں میں پھینکتے ہیں کہ چل سجدہ کر اپنے رب کو. آپ نشانی کیوں نہیں پکڑے سورہ ملک کیوں قبر کے لیے ہے؟
قرآن پاک پورا سامنے رکھیں, ہولسٹکلی دیکھیں, سمجھ آ جائے گی. اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ جب صحابہ نے کہا عبداللہ بن عباس یہ بات کر دی تو نے, چل تو ایسا کر, قرآن پاک کے نزولی ترتیب, نزول کے فوراً کمپلیشن کے بعد نبی علیہ السلام کا وصال واجب ہوا, تو خالی وصال ہی ثابت کر دے قرآن سے. صحابہ ایک صحابی نے تو یہ سوال داغ دیا عبداللہ بن عباس کو کہ آپ قرآن تو کمپلیٹ ہو چکا تھا اس وقت, نبی السلام دنیا میں حیات ہیں, ہاں جی, آپ تم وصال ثابت کرو, تو نے کہا کائنات کا سوال, تو چل نکال کائنات کا جواب. تو عبداللہ بن عباس نے کہا ہاں نکالتا ہوں نا, کوئی مشکل سوال کر دیتا یار. قرآن پاک نے خود گواہی دے دی تھی جب صورتوں کی ترتیب نبی السلام نے خود کی ہے. تو کتنے سال, عبداللہ بن عباس کہتے کتنے سال ہمارے ساتھ رہے میرے نبی, 63 سال. تو قرآن پاک نے کیا کہا ہے, صحابی نے کہا کیا کہا ہے, کہ دیکھو 63ویں سورت کے بعد کون سی سورت آتی, التغابن, کہ اب جدائی کا وقت آ گیا, سب سے بڑی جدائی, کہ اس سے بڑی جدائی نہیں ہو سکتی, التغابن. تو قرآن پاک تو بتا رہا تھا کہ اب تیار ہو جاؤ, اب جدائی آئی. قرآن پاک ہولسٹکلی دیکھ رہے تھے, جب کوئی بندہ دیکھنا چاہتا ہے نا تو اس کو وہ چیز بھی نظر آ بھی جاتی.